ब्यूरो चीफ اسلام آباد صابر شاکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صابر صاحب، کئی سوالات جنم لے رہے تھے، عوام بھی یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ بالآخر نیوزی لینڈ نے اچانک دورہ کیوں منسوخ کیا۔ اب سارے حقائق سامنے آئے ہیں، فواد چودھری کی جانب سے بتایا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بالکل، یہ کچھ چیزیں تو بہت پہلے ہم دے چکے ہیں، میڈیا میں آ چکی ہیں، لیکن کچھ انہوں نے نئی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ شیئر کی ہیں پبلک سے، اور اس کا منبع جو ہے وہ انڈیا اور انڈین اوریجن اور انڈیا کی سرزمین استعمال ہوئی، انڈیا کے شہری استعمال ہوئے، اور انہوں نے یہ سارا ایک پلاٹ تیار کیا۔ تو یہ پہلے سے علم تھا، اور اس میں صرف ایک میں ضرور کہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ ایک پورشن وہ مس کر گئے ہیں۔ وہ شاید اس لیے مس کر گئے کہ سب سے وقت بگاڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس میں انگلینڈ بھی انوالو ہے، اس میں خود فائیو آئیز، کیونکہ نیوزی لینڈ کے جو نیوز پیپرز ہیں، نیوزی لینڈ کا جو میڈیا ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس میں فائیو آئیز کا فورم بھی استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ جو فورم ہے یہ بھی آپس میں مل کے کھیل رہے تھے اور نیوزی لینڈ کو پریشرائز کر رہے تھے۔ تو انڈیا لا محالہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ انڈیا مختلف فورمز پہ الگ جو فورم ہے سیکورٹی کے اور اینٹی چائنا اور اینٹی پاکستان، اس کا ایک ممبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن اصل ہے کہ کیا ہم یہ ساری چیزوں کو یوٹیلائز صحیح کر سکیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے بعد اب آسٹریلیا نے بھی ہمارا یہ ٹور جو ہے پاکستان کا وہ کینسل کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہماری افغانستان کے ساتھ، جو افغانستان کے معاملے میں جو ہماری خارجہ پالیسی تھی اس سے، اور انڈیا کو جو مار پڑی ہے افغانستان میں، انڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل فورسز کو بھی، وہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان الحمدللہ ابھی تک محفوظ ہے اور بچا ہوا ہے، اور جو کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا افغانستان میں بدامنی کے لیے وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب انڈائریکٹلی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کولڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ کولڈ وار کے طریقے ہیں کہ پاکستان کو کس کس فیلڈ میں نقصان پہنچایا جائے، کو ہائی سیکورٹی رسک زون میں ڈالا جائے، اور اس کے بعد اس پہ کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ جس سے پاکستان عالمی طور پہ بھی نقصان ہو، اور عالمی سطح پہ بھی اس کو آئسولیشن میں ڈالا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو متبادل طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور سری لنکا، زمبابوے، افغانستان، پاکستان، سری لنکا، یہ ایک بہت اچھا، ساؤتھ افریقہ، یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے کرکٹ کے لیے، اور کیونکہ ایک طرف گورے اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسری طرف دوسرے جو ایشیائی ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور متبادل ایک اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بلیک میلنگ فرام دا فرسٹ ڈے چل رہی ہے۔ آج کل یہ سیکورٹی کے ضمن میں آئی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کیا کہنا چاہیے کہ پاکستان کی، اور ایون پہلے اس میں انڈیا بھی شامل ہوتا تھا، سری لنکا بھی، جو ایک گورا سپیریورٹی کمپلیکس ہے وہ موجود ہے کرکٹ کی دنیا میں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں صابر صاحب۔ آپ کے اسی پوائنٹ کو لے کے چلتے ہیں سینئر کرن پرسن ارشد شریف صاحب کی طرف۔ ارشد شریف صاحب، بے نقاب ہو گیا بھارت، ہم نے ثبوت سامنے رکھ دی ہیں، پاکستان کو اکیلا تنہا کرنے کی کوشش بھارت کی جو وہ نئی نہیں ہے، لیکن اب یہ جو کرکٹ پر حملہ کیا گیا پاکستان کی کرکٹ پر، پاکستان کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آج جو انٹیریئر منسٹر شیخ رشید اور انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کی پریس کانفرنس تھی، اور جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ ایک دہشت گردی کا کام کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ جسے سائبر ٹیررزم کہتے ہیں انڈیا کی طرف سے، اور سیبوٹاج کیا تھا، نشانہ کیا تھا، کرکٹ سیریز تھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کی۔ یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جو کہ آج حکومت پاکستان باضابطہ طور پہ سائبر ٹیررزم کے حوالے سے بھارت کے خلاف سامنے لے کے آئی، اور تمام ثبوتوں کے ساتھ، آئی پی ایڈریسز کے ساتھ، وہ پورا جتنا سائبر ایویڈنس آپ اس کو کہتے ہیں وہ ایک کرمنل ریکارڈ کے ساتھ پیش کیا ہے حکومت پاکستان نے۔ اب یہ پریس کانفرنس تو ہوگی، لیکن انٹرنیشنل فورم پہ یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس میں باقاعدہ طور پہ ویڈیو لنک سے غالباً خطاب بھی کرنا ہے۔ تو اس میں میرا خیال یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کو پرائم منسٹر صاحب آگاہ کریں کہ بھارت کی طرف سے اب کھیلوں کو بھی
साइबर टेररिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। ये साइबर टेररिज्म के एविडेंसेस आज हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। और अगर आप थोड़ी सी टाइमलाइन को ट्रेस करें तो भारत की तरफ से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, खास तौर पे यूएन जनरल असेंबली का जब भी इजलास आता है उसके आसपास या वहाँ पे कोई इलेक्शन हो रहे हैं तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं। पुलवामा एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें अपने ही 40 इंडियन फौजी उन्होंने कुर्बान कर दिए इस वजह से कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमले का मंसूबा बनाना था। मोदी को इलेक्शन में विन चाहिए थी, बीजेपी की जो आरएसएस है उसने पॉपुलैरिटी गेन करनी थी, तो उस चक्कर में उस हद तक भी वो जाते हैं। और अब क्रिकेट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो ये वो एविडेंसेस हैं जिसको प्रोड्यूस करना चाहिए कि यूएनजीए के सब करीब आती एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, ये भारत की तरफ से बाकायदा सबूतों के साथ सामने आया है। जी ठीक है, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे।